اب آگے دیکھیں حج کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابن یامر کی وہ حدیث پیش کر دوں. بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث سراب وعن عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاه الناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ الجمع فقد تم حجہ رواہ النسائی فی کتاب الحج. حضرت امام نسائی کتاب الحج کے اندر، نسائی شریف کے اندر یہ روایت ایسی لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن یامر ہے. حضرت عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ کچھ لوگ آئے. فاتح الناس، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. پوچھو. کہا کہ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کی روح کیا ہے؟ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج حقیقت میں ہے کیا؟ ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں. آج تو 40 دن کلاسیں چلتی ہیں، 4-5 دن حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کلاسیں 40 دن چلتی ہیں، 2 مہینے کلاسیں چلتی رہتی ہیں. یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے؟ آج لوگ خول پر زیادہ محنت کر رہے ہیں، لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے، ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو، روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے. ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے. یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے، حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے، حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے. پوچھا اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا ہے. آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو. الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. بس یہ جواب ہے. الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. اور تمام مفتیان اعظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو، وہاں حاضر نہ ہو، تو تمام ارکان اگرچہ ادا کر لیتا ہے، اس کا حج نہیں ہوا. اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں؟ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اجتماع کا اور اتحاد کا اور اشتراک عمل کا ایک حسین مظہر ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں، ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر. اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اجتماع کی شان بالکل نمایاں نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اجتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے. اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا ہے. جواب الحج عرفۃ. آپ نے نہیں بتایا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا، حج نام ہے فلاں ارکان کے فلاں رکن کے ادا کرنے کا، فلاں ارکان ادا کر لیے جائیں تو یہ حج ہے. نہیں، آپ نے فرمایا کہ الحج عرفۃ، حج نام ہے عرفہ کا. غور فرمائے کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اجتماع اور اتحاد کی شان کو نمایاں کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اور حج سے زیادہ اجتماعیت کی شان اور کہاں نمایاں نظر آتی ہے؟ اور کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، آپ غور کریں، تمام کے تمام اجتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں.